بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصلی المؤمن خلف مثلہ، اور نماز پڑھ سکتا ہے اشاروں سے نماز پڑھنے والا اشاروں سے نماز والے کے پیچھے، اپنے مثل کے پیچھے، استواء ما فی الحال، کیونکہ حال میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مگر ایک صورت صحیح نہیں ہے کہ این یؤمی المؤتم قائدا، کہ اشارے کر رہا ہے مقتدی بیٹھ کر، ٹھیک ہے، بیٹھ کر اشارے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور امام جو ہے وہ لیٹ کر اشارے کر رہا ہے۔ امام کیا ہے؟ تو امام جو ہے وہ کیا ہے؟ کم حال والا ہو گیا نا، لأن القعود معتبر، کیونکہ الا ان یؤمی المؤتم قائدا، مگر یہ کہ اشارے کرے مقتدی بیٹھ کر، والامام مضطجعا، اور امام لیٹ کر، لأن القعود معتبر، کیونکہ قعود معتبر ہے، فیثبت به القوہ، لہذا سے قوت ثابت ہوگی، یعنی مقتدی قوت والا ہو گیا اور امام کم ہو گیا۔ ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن، اور نہیں نماز پڑھ سکتا وہ شخص جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے خلف المؤمن، اشارہ کرنے والے کے پیچھے، لأن حال المقتدی اقوی، کیونکہ مقتدی کا حال کیا ہے؟ اقوی ہے، زیادہ قوی ہے، اور اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے۔ ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، اور نہیں نماز پڑھ سکتا فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے، یعنی امام نفل پڑھے مقتدی فرض پڑھے، لأن الاقتداء بنا، کیونکہ اقتداء جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی نماز کی بنیاد امام کی نماز پہ رکھنا ہے۔ وصف الفرضیت معدوم فی حق الامام، اور فرضیت کی وصف جو ہے وہ معدوم ہے کس کے حق میں؟ امام کے حق میں۔ فلا يتحقق البناء علی المعدوم، لہذا ثابت نہیں ہوگی بنیاد رکھنا، بنا کرنا معدوم پر۔ قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، اور نہیں نماز ہو سکتی اس شخص کی جو ایک فرض پڑھ رہا ہے پیچھے اس شخص کے جو دوسرا فرض پڑھ رہا ہے۔ ایک مثال دو، اثر پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے زور کی قضا کرنے والے کی نماز ہے نہیں ہوگی، سمجھے؟ لأن الاقتداء، کیونکہ اقتداء جو ہے شرکت اور موافقت ہے، فلا بد من الاتحاد، لہذا اتحاد ہونا ضروری۔ فإن الشافعی یصح فی جمیع ذلک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان تمام صورتوں میں اقتداء صحیح ہے، سمجھا؟ بھلے مقتدی حالت میں قوی کیوں نہ ہو تب بھی اقتداء، امام نفل پڑھے مقتدی فرض بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ لأن الاقتداء عندہ، کیونکہ اقتداء ان کے نزدیک اداء علی سبیل الموافقت، وہ ادا کرنا ہے موافقت کے طور پر، یعنی دونوں کو بس رکوع سجدہ اکٹھے کرنا ہے، باقی ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھے، سمجھ رہے ہو؟ وعندنا معنی تضمن مران، ہمارے نزدیک جو ہے وہ تضمن یعنی ضامن ہونے کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے کہ امام ضامن ہے۔ امام کیا ہے؟ ویصلی المتنفل، اور ہمارے نزدیک نماز پڑھ سکتا ہے نفل پڑھنے والا خلف المفترض، فرض پڑھنے والے کے پیچھے، امام فرض پڑھا رہا ہے پیچھے کے نفل کی نیت باندھ کے پڑھ سکتا ہے، سمجھ رہے؟ لأن الحاجۃ فی حق الاصل الصلاۃ، کیونکہ نفل پڑھنے والے کی ضرورت جو ہے وہ اصل نماز میں ہے اور وہ موجود ہے امام کے حق میں ہے، فیتحقق البناء، لہذا بنا ثابت ہو جائے گی۔ فمن اقتدى بامام ثم علم ان امامه محدث، اور جس نے کسی امام کی اقتداء کی پھر پتہ چلا کہ اس کا امام جو ہے وہ وضو سے نہیں تھا، تو عاد، اپنی نماز لوٹائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اما قوما، جس نے امامت کرائی کسی قوم کی پھر ظاہر ہوا کہ بے شک وہ محدث تھا، جنبی تھا، تو اپنی نماز لوٹائے، وہ اعادو، اور قوم بھی اپنی نماز لوٹائے گی، امام کی نہیں ہوئی تو قوم کی بھی۔ فی خلاف شافعی، امام شافعی کے اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، صرف موافقت، صرف کیا ہے؟ تو اپنے مقتدی کا وضو تو تھا نا، اس کی نماز ہوگی بنا علی ما تقدم، اسی بنیاد پر جو پہلے گزر چکا۔ ونحن نعتبر، اور ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کی معنی کا کہ امام ضامن ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی، وذالک فی الجواز والفساد، یہ جواز اور فساد دونوں میں ہوگا، بات ہے سمجھ میں؟ وَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ بِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِندَ أَبِي حنیفہ۔ اب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ کیا ہے؟ امی ہے، کیا ہے؟ امی مطلب
قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو وہ کھڑا رہے گا، کچھ پڑھے گا نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو پیچھے جو مقتدی ہیں کچھ قاری ہیں کچھ امی ہیں، کچھ قاری ہیں کچھ پڑھ سکتے ہیں کچھ امی ہیں. تو قاریوں کی نماز تو فاسد ہو جائے گی، اور قاری کی نماز امی کے پیچھے جائز، لیکن امیوں کی بھی فاسد ہو جائے گی. امیوں کی کیوں فاسد ہوگی؟ امی تو امی کے پیچھے پڑھ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیوں نے قرات کا فرض جان بوجھ کے چھوڑا. کیوں؟ کہ وہ قرات کر سکتے تھے. کیسے؟ کہ قاری کو آگے کھڑے کر دیتے تو امام کی قرات مقتدیوں کی قرات آ جاتی، تو ان کی قرات کا فرض بھی ادا ہو جاتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں فَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ، جب نماز پڑھائی امی نے ایک قوم کو، یقرؤون، اس میں کچھ قاری تھے، فَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ، اور ایک قوم امیوں کی تھی، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ، سب کی نماز فاسد جائے گی. امام حنیفہ کے یہاں صاحبین کہتے ہیں کہ امام کی نماز اور ان لوگوں کی نماز جو قاری نہیں ہیں ان کی تام ہے. لأنه معذور، کیونکہ امام معذور ہے. اما قوم معذورین، اس نے امامت کرائی معذورین کی قوم کی. ٹھیک ہے. فصار کما اذا اما العاری عوراتن ولابسین، یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کہ ننگا آدمی ننگوں اور کپڑے پہننے والوں کی امامت کرائے. واللہ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الامام ترک فرض القراءة مع القدرت علیہا، کہ امام نے قرات کے فرض کو چھوڑ دیا اس پر قدرت کے باوجود، اس پر قدرت کے فتفسد الصلاۃ، لہذا اس کی نماز امام کی فاسد ہو جائے گی. وہذا، اور یہ اس طور پر کہ کیسے قدرت کے باوجود چھوڑا، لأنہ لو اقتدى بالقاری، کیونکہ اگر وہ اقتدا کرتا قاری کی، یعنی قاری کو آگے کرتا، تکون قراءتہ قراءۃ لہ، تو امام کی قراءت قاری کی قراءت اس کی قراءت بھی ہو جاتی، تو اس کا فرض بھی ادا ہو جاتا. بخلاف اس مسئلے کے، یعنی پہننے والوں کے. امام کپڑے پہننے والا ہو تو مقتدی کو بھی کپڑے پہننے کا فرض ادا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو صرف قراءت میں ہے نا کہ فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، ہاں، کہ امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے، مقتدی خاموش رہے گا. سمجھے؟ لیکن کپڑے پہننے، امام کے کپڑے پہننے سے مقتدی کپڑے پہننے والے ہو جائیں گے؟ نہیں، اس مسئلے میں فرق ہے. بخلاف اس مسئلے کے اور اس کے مثال میں، کیونکہ موجود جو چیز ہے وہ امام کے حق میں وہ نہیں ہوگی موجود مقتدی کے حق میں. سمجھا؟ اللہ. وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّي وَحْدَهُ وَالْقَارِي وَحْدَهُ، اور اگر امی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور قاری اکیلا پڑھ رہا ہے تو نماز جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں قاری کو آگے کرتا تو اس کی بھی قرات ہو جاتی، تو کہتے اس نے جماعت میں ان کو رغبت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جماعت کرائی نہیں. اگر جماعت کراتے تو پھر دونوں کی نماز نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ صحیح. لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة، کیونکہ ان دونوں کی طرف سے جماعت میں کوئی رغبت پائی نہیں گئی. آئی بات سمجھ میں؟ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأَوَّلَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فِي الْأُخْرَيْنِ أُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، پس اگر قرات کی امام جو ہے وہ پہلی دو رکعتوں میں، پھر حدث ہو گیا، اس کو وضو ٹوٹ گیا، پھر اس نے پیچھے جس کو خلیفہ بنایا نا آگے کیا، وہ امی تھا، وہ امی کیا ہے؟ امی، تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وجہ یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ خواہ کسی رکعت میں بالفعل ہوتی ہے اور کسی رکعت میں تقدیراً ہوتی ہے، کسی میں حقیقتاً ہوتی ہے، کسی میں پہلی دو رکعت میں حقیقتاً قرات کرنی ہے، لیکن آخری دو رکعت میں کم از کم قرات پہ قدرت تو ہونی چاہیے نا. سمجھا؟ تو اب جو آگے کیا اس کو قرات پر تقدیراً قدرت بھی نہیں. وقال ظفر، امام ظفر کہتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگی، لتعدل فرض القرات، کیونکہ قرات کا فرض ادا ہو گیا. ہماری دلیل یہ ہے کہ ان کل رکعت صلاۃ فلا تخلا عن القراءۃ، کہ ہر رکعت نماز کی وہ قرات سے خالی نہیں ہوتی. یہ اما تحقیقاً یا تو تحقیقاً ہوگی جیسا کہ پہلی دو میں، یا تقدیراً ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ ولا تقدیر فی حق الامی، امی کے حق میں تقدیراً بھی نہیں ہے،
لیکن اعدام الاہلیہ کیونکہ اس میں اہلیت ہی معدوم ہے. وقضا ولا هذا لو تقدمه في التشہد، اور اسی طرح یعنی یہی مسئلہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی سب کی اگرچہ آخری تشہد میں ہی آگے کیوں نہ ہو، آخری تشہد میں ہی آگے کیوں نہ ہو. واللہ تعالی اعلم بالصواب. چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آخری قاعدے میں آگے کیا تبھی